اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں اس میں آپ نے سورۃ انفال کے رکوع نمبر 1-2 کو پڑھا۔ اسی کے ساتھ میں نے آپ کو احادیث جب سٹارٹ کروائیں تو حدیث نمبر 1-2 بھی آپ کو پڑھا دی۔ میں بالکل امید کرتی ہوں کہ اب تک یہ آپ سورۃ انفال کے رکوع نمبر 1-2 کو اور احادیث کو اچھی طرح سے یاد کر چکے ہوں گے۔ اب اسٹوڈنٹ ہم تیسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی بک کے تھرڈ پارٹ ہے موضوعاتی مطالعے کا۔ موضوعاتی مطالعے کا جو پارٹ ہے اس میں اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ کو تھیوریٹیکل چیپٹرز گیون ہوتے ہیں۔ ان چیپٹرز کو آپ کو لرن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کویسچنز آتے ہیں شارٹ میں بھی اور لانگ میں بھی۔ تو موضوعاتی مطالعے کا پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اب قرآن مجید کے تعارف، حفاظت اور فضائل جو فرسٹ چیپٹر ہے اس میں ہم 3 ٹاپک پڑھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہوگا قرآن پاک کا تعارف، دوسرا ٹاپک ہوگا اس کی حفاظت کے متعلق اور تیسرا ٹاپک ہوگا قرآن مجید کے فضائل۔ آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں قرآن پاک کا تعارف کمپلیٹ پڑھیں گے اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہم کویسچن آنسر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، جب بھی آپ ٹاپک کو ریڈی کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کا ایک لانگ کویسچن بن رہا ہے تو اس میں ملٹیپل شارٹ کویسچن بھی ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں شارٹ کویسچن کے جو پارٹ آتے ہیں، 2 کویسچنز بنتے ہیں شارٹ کویسچنز کے، اس میں موضوعاتی مطالعے میں سے بھی شارٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ قرآن پاک کا تعارف۔ بچے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے جو کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور اب قیامت تک نہ تو کوئی اور نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی اور کتاب آئے گی۔ اب جتنی ہدایت ہے، جتنی رہنمائی ہے، جتنا جو گائیڈ لائن ہے، وہ ساری کی ساری اسی کتاب میں موجود ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور جو ان کو عمل کر کے دکھایا، اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کیا، وہ قرآن پاک کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہمیں۔ اب ہمیں قیامت تک اگر کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے آنے والے تمام مسلمانوں کو، تو ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا دائمی اور ابدی ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے طریقہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ تو یہی وہ 2 طریقے ہیں، کتاب اور سنت، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید کے تعارف کی طرف اگر ہم چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو قرآن پاک کے تعارف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اویسلی اس کی تمام جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈیفرنٹ مادی وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد جو موسم بدلتے ہیں تاکہ مختلف فصلوں کوئی پیداوار ممکن ہو سکے، بارشوں کا ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، تاکہ انسان دن کے وقت کام کرے، رات کو آرام کرے، اس کے لیے شکار کا انتظام کہ جانوروں کو اس کے تابع کر دیا۔ اسی طرح سے چوپائے جو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ فرمایا کہ چوپایوں کو انسانوں کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تمام مادی وسائل انسان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اگر جسمانی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہ سارے وسائل پوری کائنات میں پھیلا رہے ہیں تو انسان کی روح کی رہنمائی کے لیے کوئی بھی انتظام نہ کیا گیا ہو؟ اب انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر کی آواز عطا فرمائی، جس کے اکارڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کام کی اچھائی یا برائی کے لیے ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کیا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کیا انٹرنل جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے ہر کام کے حوالے سے کہ آیا یہ کام اچھا ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کام کے حوالے سے انسان کے اندر سے آٹومیٹکلی ایک آواز نکلتی ہے۔ اگر تو آپ کا جو نیکی کا آپ کے اندر نیکی کرنے کی جو چاہت ہے وہ زیادہ ہوگی تو آپ کی ضمیر کی آواز بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی اور آپ کو وہ اتنا ہی اسٹرانگلی بتایا اندر سے
فیلنگ آئے گی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ آپ کے اندر، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کسی بھی انسان کے اندر، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بہت زیادہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، دھوکہ بہت زیادہ، اور ایسی چیزیں جو کہ ہمیں اسلام سے دور کرتی ہیں اپنے کریکٹرز میں شامل کرتے چلے جاتے ہیں، تو ہماری جو اندر کی آواز ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ بھی آٹومیٹکلی ہمیں نیکی اور برائی میں تمیز کا راستہ تبھی پتہ چلتا ہے جب ہم خود نیکی اور بدی میں فرق کرنا چاہتے ہوں گے۔ اگر ہم نیکی اور بدی میں فرق ہی نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر ہمارے اندر کی جو آواز ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سست ہونے لگ جائے گی۔ اب ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کی، ہر انسان کے اندر یہ قدرتی طور پہ پائی جاتی ہے کہ اس کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے ضمیر کی آواز کے ذریعے عطا کی گئی ہے۔ اب دوسرا رہنمائی کے لیے انسان کی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر مختلف کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ جو بھی معاملات انسانوں کے اندر ایسے پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے قوموں کی تباہی جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، تو انبیاء کرام قوموں کو ان تباہی سے بچانے کے لیے ان کے لیے رہنمائی کا باعث بنے اور ان پر مختلف کتابیں نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب یہی آخری کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر بھی بے شک اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی، اور ان انبیاء کی تعلیمات جو تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہ رہ سکی، جیسے کہ آپ بہت عرصے پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی مختلف انبیاء پر۔ اب یہ جو کتابیں نازل فرمائیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے وہ احکامات اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، اور ان امتوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ کمی بیشی احکامات کے اپنی مرضی کے مطابق کر لی۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اصلی حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور پچھلی کتابوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ یعنی قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایک تو حق لے کر آئی، یہ رہنمائی لے کر آئی ہے، اور جو پہلی آسمانی کتابیں آئی ہیں قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کتابوں کی اور ان پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ یعنی جو احکامات ان کتابوں میں جو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہے وہ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ دوبارہ سے نازل فرما کر ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کے لیے مہیمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی اس کو قرآن پاک میں دوبارہ سے بیان کر کے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ یہاں پر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ کویسچن بھی آپ کا بنتا ہے، بہت اکثر پوچھا جاتا ہے شارٹ کویسچن میں کہ قرآن مجید کو کیا کہا گیا ہے؟ مہیمن کہا گیا ہے۔ مہیمن کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جی یہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اب یہ کویسچن ڈفرینٹ طرح سے بن کے آپ کے پاس آتا ہوتا ہے۔ مہیمن قرآن پاک کو کہا گیا ہے، اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اب نہ صرف پچھلی آسمانی کتابوں کا محافظ ہے، ان کی احکامات کو اثر نو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ ایسے معاملات جو آنے والے زمانے میں قیامت تک لوگوں کو پیش آئیں گے ان تمام معاملات کے حوالے سے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اب قرآن کریم انسانی زندگی کے صرف عبادات اور اس کے معاملات پر ہی احکامات پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے تمام انفرادی اور اجتماعی، چاہے وہ معاشرتی ہوں چاہے یا معاشی ہوں، ہر طرح کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، اخلاقی رویوں پر جامع تعلیمات قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم زندگی کے ہمارے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، تو لہٰذا وہ تمام باتیں جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کو پیش آ سکتی ہیں، وہ معاملات جو کہ قیامت تک آنے والے زمانوں میں
پیش آ سکتے ہیں، ان تمام زمانوں کی، ان تمام مسائل کی رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے۔ بات کیا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں اور اس پر غور و فکر کریں، عقل والے اس پر غور و فکر کریں، علم والے اس پر غور و فکر کریں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کو سمجھنا صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں، ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ کمپلسری ہے کہ اس کو اپنی زندگی کی تمام رہنمائی یہیں سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کی رہنمائی ملتی ہے اس کتاب سے، بلکہ اگر آپ کو اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی حکومتی سطح پر ہو یا عوامی سطح پر، اس کی رہنمائی اس کتاب میں ڈیٹیلڈ موجود ہے، مکمل اس کے احکامات موجود ہیں۔ بات صرف سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا کہ اس کو ہم کتاب پڑھیں اور اس کتاب کو پڑھ کے شیلف کے اندر دوبارہ کور کر کے رکھ دیں۔ اس کتاب کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں، دنیا میں بھی فتوحات حاصل کر سکیں، دنیا میں بھی آگے بڑھ سکیں، اور آخرت بھی اپنی محفوظ کر سکیں، آخرت میں بھی اپنی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنا سکیں۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے اس کا ایک ٹاپک کمپلیٹ پڑھ لیا کہ قرآن پاک کا تعارف کیا ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس نبی پر نازل فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی نازل فرمانے کا مقصد کیا تھا اور قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے، اس میں ہم نے قرآن پاک کے تعارف کے ٹاپک میں کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ اب اگر ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس کی ایکسرسائز میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایکسرسائز میں کوسچن آنسرز میں پہلا کوسچن موجود ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ قرآن مجید کا جو مختصر تعارف بیان کریں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جو کمپلیٹ ہیڈنگ ہم نے پڑھی ہے، آپ کے پاس ایل ایس کے نوٹس ہیں، اس میں بھی یہ بڑے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، ود ہیڈنگز لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ایل ایس کے نوٹ سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس بک سے بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کوسچن کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کوسچن کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ اور اس کوسچن کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے کوسچن کی طرف چلیں گے، اس کے اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے، تاکہ آپ اگلے لیکچر کے ساتھ کوسچن نمبر 2 کو یاد کر سکیں۔ آپ نے کوسچن نمبر 1 اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اپنا کام کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی آپ نے کوتاہی نہیں برتنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔